الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اہتمام سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا دن میرے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ آج جامعۃ السلیم تنگی کے اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ میں تہہ دل سے حضرت مولانا محمد آدم خان صاحب زیدت معالی کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا، اور میں اپنے ارد گرد جن علماء اور مشائخ کو دیکھ رہا ہوں میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت اور یہ موقع فراہم فرمایا۔ میں جامعۃ السلیم کے تمام اساتذہ اور معلمات اور اسی طرح طلباء اور طالبات کا بھی ممنون ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے یہاں آنے کا موقع ملا۔ میں یہ بات بہت وضاحت اور صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی خطیب اور کوئی بیان کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں ایک بہت کم ترین اپنے ادارے کا مدرس ہوں۔ مولانا کا حسن ظن تھا اور اسی حسن ظن کے پیش نظر انہوں نے مجھے دعوت دے دی، میں چلا آیا۔ میں چونکہ والد ماجد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا بیٹا ہوں، اور اس جامعۃ السلیم کی نسبت بھی
حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ سے ہے، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا، یہ گزارش کروں گا، اور وہ خالصتاً اپنے اور آپ کے مفاد میں کروں گا کہ ہم اپنے اکابر کی نسبتوں کے امین بنیں، اور وہ جس رخ پر ہمیں ڈال کر گئے ہیں وہی رخ مأمون ہے، وہی رخ محفوظ ہے، اسی رخ پر چلنے میں ترقی ہے اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور اس سے ہٹ کر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے حظ نفس تو حاصل ہو جائے، لیکن خوب یاد رکھیے اس میں کامیابی نہیں ہے، وہ کھڈے ہیں، وہ گڑھے ہیں، اور ان کھڈوں میں اور گڑھوں میں گر کر آدمی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں اپنے نہایت عزیز اور نہایت محبوب اپنے سامنے، اپنے دائیں، اپنے بائیں موجود حضرات سے، اور اگر ان میں طلبہ ہیں تو طلبہ عزیز سے درخواست کروں گا کہ یہ جو تصویر کشی کا مسئلہ ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہمارے جمہور علماء کا اور ہمارے حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ کا یہ متفقہ فتویٰ اور فیصلہ ہے، اور آپ حضرات یقیناً واقف ہوں گے، لیکن اگر کوئی واقف نہیں ہے تو میں یہ بتا دوں کہ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ یہی ہے، اور یہ راستہ کامیابی کا نہیں ہے، یہ راستہ تباہی اور بربادی کا ہے، اور اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اس طرح کے پروگراموں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم ان چیزوں سے مجتنب رہیں اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جلسہ جو جامعۃ السلیم کا جلسہ ہے، اور یہ قرآن کریم حفظ مکمل کرنے والوں کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے، میں ان حفظ کرنے والے طلباء کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عظیم عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے والدین کو، ان کے خاندانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جامعۃ السلیم کے انتظام اور اس کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر ان کے اساتذہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے انہیں اس منصب اور اس مقام پر پہنچایا، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان بچوں سے اور ان حافظ قرآن طلباء سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو وہ اپنا ورد جان اور حرز جان بنائیں۔ یہ قرآن ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور جو حضرات واقف ہیں انہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہی ہے، اللہ سب کے خالق، یہ پوری کائنات مخلوق ہے۔ چنانچہ آسمانوں میں بھی آسمان، پھر اور آسمان، ساتوں آسمان، ان کے بیچ میں اوپر نیچے جو کچھ ہے، زمینیں، ساتوں زمینیں، ان کے نیچے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی، جو نظر نہیں آ رہا وہ بھی، سب مخلوق ہے۔ جنت بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، اللہ ان کے خالق ہے، حضرت میکائیل بھی مخلوق ہیں، حضرت عزرائیل بھی مخلوق ہیں، حضرت اسرافیل بھی مخلوق ہیں، تمام انبیاء اور مرسلین سب مخلوق ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں، اللہ ان کے خالق ہے۔ لیکن خوب توجہ سے سنیے، اور خاص طور پر یہ حافظ قرآن بچے، کہ یاد رکھنا
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ مخلوق ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لانے والے وحی کے ذریعے وہ بھی مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ قرآن جو مخلوق نہیں ہے وہ آپ کے سینوں میں آ گیا ہے، وہ آپ کے سینوں میں آ گیا ہے۔ اس کی جتنی ہم قدر کریں، اس کا جتنا ہم اعزاز کریں، اس نعمت پر ہم جتنی خوشی اور مسرت محسوس کریں، میرے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آج آپ ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شمس و قمر کی طرح، ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر قرآن آ گیا ہے، ان کے اندر اللہ کا کلام آ گیا ہے۔ ان کے والدین سے بھی درخواست ہے اور ان کے خاندان کے افراد سے بھی درخواست ہے، اور یہاں جتنے حضرات معاشرے کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں ان سب سے درخواست ہے کہ قابل اعزاز، قابل احترام یہی لوگ ہیں۔ ان کا جتنا اعزاز ہو، جتنا اکرام ہو، جتنی ان سے محبت ہو، وہ ہماری نجات کے لیے بھی کافی ہے۔ ہم لوگ جس خطے میں رہتے ہیں یہ بر صغیر کا خطہ کہلاتا ہے، اور اس خطے میں انگریز نے ایک طویل حکمرانی کی ہے جو غاصبانہ اور ظالمانہ حکمرانی تھی۔ وہ یہاں صرف حکمرانی کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ یہاں ہمارے جو نشانات ہیں اسلام کے ان سب کو بھی مٹانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی بھرپور کوشش کی اور اس پر بھرپور اس نے کام کیا۔ چنانچہ ہمارے علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، ہزاروں علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، ہمارے علماء کو جیلوں میں بھیجا گیا، ہمارے علماء کو توپوں اور توپ خانوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کے پرخچے اڑا دیے گئے، انہیں کالا پانی اور مالٹا میں لے جا کر قید کیا گیا، طرح طرح کے مظالم ان پر کیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کی بھرپور کوشش کی کہ یہ نشانات مٹا دیے جائیں اور یہ اسلام کی علامات ختم کر دی جائیں۔ انہوں نے اس کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ پھانسیاں بھی دیں، انہوں نے توپ خانوں کے سامنے کھڑا کر کے پرخچے بھی اڑائے، انہوں نے جیلوں کے اندر بھی ڈالا، انہوں نے اس کے علاوہ بھی بعض نفسیاتی کوششیں کی۔ چنانچہ معاشرے کے اندر یہاں جو بڑی عمر کے حضرات موجود ہیں انہیں خوب یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب کوئی نابینا اندھا راستے سے جا رہا ہوتا تھا اور اسے بلانا ہوتا تھا تو اس کو حافظ جی، حافظ صاحب کہہ کر بلایا جائے، حالانکہ وہ بیچارہ حافظ نہیں ہوتا تھا، وہ بیچارہ حافظ نہیں ہوتا تھا، لیکن معاشرے کے اندر اس بات کو پھیلایا گیا کہ اندھا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حافظ، بینا اور دیکھنے والا حافظ نہیں ہوتا، نابینا اور جو اندھے ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو پھیلایا گیا کہ جو لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، معذور ہو، ہاں بھائی اسے مدرسے میں داخل کر دو، اسے کیا کر دو؟ مدرسے میں داخل کر دو۔ یعنی مدرسے جو ہیں وہ لولوں اور لنگڑوں کے لیے ہیں، اندھوں اور بہروں کے لیے ہیں، اپاہجوں اور معذوروں کے لیے ہیں، اور جو گھر کے اندر بچہ بہت ذہین ہے تو سب کہ بھئی اسے ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اسے ہم انجینئر بنائیں گے، اسے ہم پائلٹ بنائیں گے، اسے ہم فلاں اور فلاں یہ ایک نفسیاتی محنت تھی جو ہمارے معاشرے کے اندر انگریز نے کی، اور بدقسمتی سے وہ ہمارے اندر سرایت کر گئی۔ چنانچہ ایک طویل دور ایسا ہے کہ جس میں مدارس کے اندر اسی طرح کے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا اور بھیجا جاتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے،
ان کی جہود کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج انجینئروں اور ڈاکٹروں کے بچے مدرسوں میں حافظ بن رہے ہیں، الحمدللہ۔ آج تاجروں کے بچے مدرسوں میں حافظ بن رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے خوشحال لوگوں کے بچے مدرسوں میں حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ آپ کبھی ہمارے یہاں کراچی تشریف لائیے تو وہاں مدارس میں صبح جو مدرسے کے کھلنے کا وقت ہوتا ہے، 8 بجے اسباق شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے گیٹ کے باہر سڑکوں کے اوپر ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے بچوں کو اپنی گاڑیوں کے اندر خود یا اپنے ڈرائیوروں کے ذریعے مدرسے کے اندر پہنچانے آ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ اب ہمارے لوگوں کو عطا فرمائی۔ یہ ان مدارس کی محنت ہے، یہ ان علماء کی محنت ہے، اور الحمدللہ اب حفظ قرآن وہ بہت سہل ہو گیا، اللہ نے بہت آسان فرما دیا۔ ہمارے ہاں صبح شام ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، ان کا جی میرا بیٹا ہے، اس نے FSC کر لیا ہے اور اس کا ارادہ میڈیکل میں جانے کا ہے، لیکن ابھی بیچ میں کافی وقفہ ہے، کافی وقت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچہ، اس کی بھی خواہش ہے شدید کہ میں اس وقفے کے اندر حفظ کر لوں۔ تو میں نے کہا بھئی وہ وقفہ کتنا ہے؟ کہ جی وہ معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے ہو سکتا ہے 8 مہینے ہو سکتا ہے سال ہو۔ تو میں نے کہا وہ تو حفظ میں تو اس سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوشش کرے گا، جتنا ہو جائے گا اتنا تو کر لے گا کم سے کم۔ میں نے کہا اس نے ناظرہ قرآن کریم درست اور صحیح پڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ اس کا سن لیجئے، اگر آپ کے معیار کے مطابق ہو تو آپ دیکھ لیجئے۔ چنانچہ اس کا قرآن سنا تو ماشاءاللہ ناظرہ قرآن اس کا درست تھا، صحیح تھا، تو اس کو ہم نے حفظ میں داخل کر دیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ وقت بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے، تو تھوڑے ہی دنوں بعد پھر وہ صاحب آئے تو کہنے لگے کہ جی مجھے کچھ آپ سے وقت چاہیے۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہ جی وہ بچہ ہمارا جو ہے اس کا حفظ قرآن مکمل ہو گیا۔ ماشاءاللہ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا کتنے دن ہوئے؟ کہ جی 6 مہینے ہوئے، 6 مہینے کا قرآن ہے۔ یہ عام باتیں ہیں، اب یہ خاص باتیں نہیں ہیں۔ سال بھر میں حفظ کر لینا، 1.25 سال میں کر لینا، 1.5 سال میں کر لینا، 2 سال میں کر لینا، اور اس طرح کر لینا کہ نہ ماں باپ متاثر ہو رہے ہیں، نہ بچہ متاثر ہو رہا ہے، اور نہ ہی استاد متاثر ہو رہا ہے، نہ مدرسے کا ماحول متاثر ہو رہا ہے، اور نہایت مرتب منظم باقاعدگی کے ساتھ قرات، تجوید، مخارج، صفات کی صحت کے ساتھ یہ بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں میں طالب علمانہ انداز میں اپنے طلبہ سے یہ کہوں گا کہ وہ ساتھیوں کو سمجھایا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو حضرات نحو سے اور گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی تاکید، کتنا زور، بے شک ہم ہی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم ہی نے نازل کیا ہے، ہم ہی نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی، البتہ ضرور بھی ضرور۔ آپ نوٹ فرما رہے ہیں کہ الفاظ میں اور کلام میں کتنی قوت ہے، کتنی تاکید ہے۔ بے شک ہم ہی، البتہ ضرور بھی ضرور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور دنیا نے بڑی کوششیں کی کہ خدا نخواستہ اس کلام کو ختم کر دیا جائے، اس میں ترمیم کر دی جائے، اس میں تحریف کر دی جائے، اس کو مٹا دیا جائے، لیکن میرے دوستو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں قرآن ترقی کر رہا ہے، قرآن آگے بڑھ رہا ہے۔ قرآن ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن کی ترقی کا کیا عالم ہے۔
قرآن کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ مختلف ہمارے اسفار ہوتے ہیں دنیا میں، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، اور وہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اور وہاں جو مسلمان ہیں ان کی آبادی بھی ایک سروے کے مطابق پاکستان سے زیادہ ہے۔ چنانچہ بیرون ملک ہمارے دوست احباب جاننے والے، ان میں بہت بڑی تعداد ہندوستان کے مسلمانوں کی، لیکن ان میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن یہ بہرحال واقعہ ہے کہ وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے، باوجود ہے کہ مسلمان بھی ہیں۔ چنانچہ ان کے گفتگو کے انداز میں عام طور پر طنز بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب بھی ملاقات ہوتی، میں پہنچتا تو کافی ساتھی مسجد میں نماز کے بعد جمع ہو جاتے، تو وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے پوچھتے کہ ہاں مولانا، کیا حال ہے آپ کے پاکستان کا؟ آج کل آپ لوگ رینجرز کی اور فوج کی نگرانی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج کل آپ لوگوں کے ہاں جمعہ اور عیدین جو ہے وہ توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس طرح کا انداز۔ تو بڑی اندر سے تکلیف ہوتی تھی اور بہت پریشانی ہوتی تھی ان کے اس انداز سے۔ ایک دفعہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، اور وہ بات یہ ڈالی کہ اگر یہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو آج ذرا صحیح جواب دوں گا۔ تو میں عصر کی نماز میں پہنچا تھا، نماز کے بعد کافی ساتھی جمع ہو گئے، اور انہوں نے اسی انداز میں مجھ سے کہا کہ ہاں مولانا، کیا حال ہے آپ کے پاکستان کا؟ کیسے نمازیں ہو رہی ہیں؟ کیسے فلاں ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان بہت بھرپور ترقی کر رہا ہے، اور ایسی ترقی کر رہا ہے کہ دنیا میں میرے علم میں کوئی ایسا مسلمان ملک نہیں ہے جو پاکستان جیسی ترقی کر رہا ہو، بہت بھرپور ترقی۔ تو انہوں نے سب حیران ہو گئے کہ نہیں، پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہیں۔ میں نے کہا نہیں، پاکستان کے حالات نہایت شاندار ہیں، اور پاکستان دنیا میں ایسی ترقی کر رہا ہے کہ اس کی کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال مجھے نظر نہیں آتی۔ ان کا فرمائیں کیا ترقی ہے؟ میں نے کہا اس سال پاکستان نے پوری امت مسلمہ کو 80,000 حافظ قرآن فراہم کیے، 80,000 حافظ قرآن۔ میں نے کہا کوئی مثال پیش کرو، پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں کوئی ملک ایسا پیش کرو جو 80,000 حافظ قرآن پوری امت کو پیش کرتا ہو۔ اور میں نے کہا یہ 10 سال میں نہیں ہے، 5 سال، ہر سال 80,000 یا اس سے زائد حفاظ قرآن وہ پاکستان جو ہے پوری امت کو پیش کرتا ہے۔ اور میں نے ان سے کہا میں جس شہر کا رہنے والا ہوں، وہاں صرف کراچی سے ہر سال حفظ قرآن کرنے والوں کی تعداد 20,000 سے متجاوز، 20,000 حافظ صرف ایک شہر سے ہر سال حافظ قرآن بنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہے کہ نہیں مولانا، ہم تو دنیاوی ہے۔ میں نے کہا میں دنیا دار آدمی نہیں ہوں، میرا تعلق تو دین سے ہے، اور میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ دین کے حوالے سے کہوں گا، اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنایا گیا ہے۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں وہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے جب بھی آپ پوچھیں گے میں آپ کو دین کی بات بتاؤں گا کہ ہر سال پاکستان اتنے علماء تیار کر رہا ہے، ہر سال پاکستان اتنے مفتیان کرام تیار کر رہا ہے، ہر سال پاکستان اتنے حافظ قرآن تیار کر رہا ہے، اور اس میں اتنے بچے ہیں اور اتنی بچیاں ہیں، اتنی بچیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں، اتنی بچیاں جسے کہا جائے عالمات بن رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں اس سرزمین پر محنت کی، اور اس کے نتیجے میں آج یہ نتائج امت کو حاصل ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان کی ہم قدر کریں، ان کا ہم اکرام کریں۔ میں ان بچوں کے والدین سے درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی تقریبات کے اندر، اپنی ترجیحات کے اندر وہ کبھی بھی ان بچوں کو کسی سے پیچھے نہ سمجھیں اور ان کو کسی سے پیچھے نہ کریں۔ میرے دوستو، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے،
ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا کر گئے. یہاں علماء تشریف فرما ہیں. میں آپ کو غزوہ احد کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے. کن حالات میں آپ نے ہجرت کی ہے، کس کیفیت میں آپ نے ہجرت کی ہے، کیسے آپ نے مکہ کو، بیت اللہ کو چھوڑا ہے، یہ ایک مستقل باب ہے اور مستقل زندگی تھی، ایک تعلق تھا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر کیسی خدمات جلیلہ کی توفیق عطا فرمائی، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اور تعلق تھا. یہاں میں عام حضرات بھی اور دیگر اپنے احباب بھی، ان سے بھی ایک درخواست کروں گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عام طور پر گھروں کے اندر تنازعات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ازدواجی الجھنیں ہوتی ہیں، خاندانی پریشانیاں ہوتی ہیں. وہ فرماتے تھے اس کا ایک بہت مجرب اور سہل حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی گھر کی طرف جاؤ تو جانے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیا کرو. کبھی تمہارے گھر میں کوئی تنازع نہیں ہوگا، کبھی تمہارے گھر میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی. یہ واقعہ بھی چونکہ قرآن سے جڑا ہوا ہے. ہم بھائی اگر 3 دفعہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے قرآن کی مختصر سی صورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا کریں تو ہم بہت بڑی بڑی مشکلات سے بچ جائیں. آپ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے. تو اگر کوئی آدمی پورا سپارہ روزانہ پڑھتا ہوگا، اگر کوئی آدمی روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لے، اگر کوئی آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنا لے، اگر کوئی آدمی روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لے، اگر کوئی آدمی ہر ہفتے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لے، تو اللہ تعالیٰ کیسی برکات عطا فرمائے. وہ آدمی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. اس گھر کے اندر بے برکتی آ ہی نہیں سکتی، اس گھر کے اندر آفات اور بلیات آ ہی نہیں سکتے جہاں قرآن زندہ ہو. اور میں یہاں اپنی بہنوں سے بھی اور اپنی ماؤں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس کا بہت اہتمام کریں کہ گھر کی ابتدا، گھر کا کارخانہ وہ قرآن سے شروع. وہ جب صبح اٹھیں تو وہ وضو اور طہارت کے بعد فجر کی نماز، اس سے پہلے اس کی 2 سنتیں، پھر فرض، اور اس کے بعد کچھ اوراد اور پڑھ کر پھر وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس سے پہلے باورچی خانے میں نہ جائیں. لازماً اس کا اہتمام، ہر گھر میں اس کا اہتمام. میرے دوستو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے گھر کے اندر برکتیں اترنا شروع ہو گئیں، آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں. اور یہاں ایسے حضرات موجود ہوں گے اور اب بھی ہیں کہ جن کے گھروں میں یہ معمول تھا یا آج ان کے گھروں میں معمول ہے، اور وہاں برکتیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں. اور جہاں ایسا نہیں ہے، جہاں خدا نہ خواستہ گناہوں کا ماحول ہے اور گندگیوں اور نجاستوں کا ماحول ہے، جہاں جسے کہا جائے سوائے دنیا کی اور کچھ نہیں ہے، تو میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور میرے پاس بھی دنیا جہان سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رابطے اور رجوع کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، گھروں میں شیطان ناچ رہا ہے، گھروں میں تباہی آئی ہوئی ہے، آپس میں دشمنیاں ہیں، آپس میں شقاق ہے، آپس میں نفاق ہے، آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ایک دوسرے کے لیے پسند نہیں کیا جاتا. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے دور کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا. ورنہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہمارے ہی یہ گھرانے تھے کہ جن گھرانوں کے اندر صبح جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، خواتین بھی پڑھتی تھیں، مرد بھی پڑھتے تھے، اور گھر کا کام شروع ہوتا تھا تو ایک کمانے والا ہوتا تھا اور 20 25 کھانے والے ہوتے تھے، اور گھر برکتوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اور آج 20 کمانے والے ہیں لیکن جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جی گزارا نہیں ہوتا، قرض کے اندر ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، پریشانیوں میں ہیں.
تو یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھروں کو دین سے اور بالخصوص نمازوں اور قرآن سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر جامعۃ السلیم کے تمام حضرات بالخصوص حضرت مولانا محمد آدم خان صاحب دامت برکاتہم کا مشکور ہوں، میں آپ تمام حضرات کا، اور میں جہاں جو علماء اور مشائخ تشریف فرما ہیں ان سب کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی علمی، عملی، روحانی اور مالی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اس کا فیض پورے عالم کے اندر جاری اور ساری فرمائے۔ اپنے طلبہ عزیز سے اور تمام حضرات سے گزارش اور درخواست ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے کا اہتمام کریں، بے دینی سے ہم اجتناب اور پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پانی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما، باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دن کے گناہوں کو معاف فرما، رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان کر کیے انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو انجانے میں ہو گئے انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن کی روشنی میں کیے انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو آپ کے حقوق سے متعلق ہیں اپنے فضل سے کرم سے انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو آپ کی مخلوق کے حقوق سے متعلق ہیں اپنے فضل سے کرم سے انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم نازل فرما، اپنی مدد اور نصرت نازل فرما۔ اے اللہ حاضرین میں جتنے ضرورت مند اور حاجت مند ہیں، اور اے اللہ ہم سب ضرورت مند اور حاجت مند ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے فضل سے کرم سے پورا فرما، ہماری حاجتوں کو اپنے فضل سے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کے ہر فرد کو ہدایت سے مالا مال فرما، ہدایت سے مالا مال فرما، ہدایت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آج پورے عالم میں مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی کسی آزمائش کا شکار ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی ظلم میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی اپنے شایان شان مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کو عزتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ایک ایک مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک ایک مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمارے اس ملک عزیز کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمن کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کا ولولہ اور اسلام کا غلغلہ جاری فرما، اسلام کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کے احکامات کو اس ملک میں اس روئے زمین پر اپنے فضل سے کرم سے نافذ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے جامعۃ السلیم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ علمی، عملی، روحانی، مالی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہاں کے اساتذہ کی خدمات کو قبول فرما، یہاں کے طلبہ کی خدمات کو قبول فرما، یہاں کے محتمم اور یہاں کے ذمہ داروں کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو اس ادارے سے
فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس جامعۃ السلیم کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما، پورے عالم میں جاری و ساری فرما۔ اے اللہ تمام بندشوں کو، تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل سے کرم سے دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جن کے عزیز و اقارب اے اللہ بیمار ہیں، اپنے فضل سے کرم سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ